اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ دنوں علامہ اظہر عباس حیدری کو اریسٹ کیا گیا اور ہم نے ویڈیوز بھی اس پہ بنائی تھی اور آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اریسٹ کیوں کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ ہمارے پاس علامہ اظہر حیدری صاحب کے وکیل کی ویڈیوز آ چکی ہے جن میں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو اریسٹ کیوں کیا گیا اور آگے کیا رد عمل ہوگا۔ وہ کچھ انفارمیشن آپ کو علامہ صاحب کے بارے میں بتانے والے ہیں، علامہ اظہر عباس صاحب کے جو وکیل ہیں۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میں قمر عباس حیدری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بن علامہ تاج الدین حیدری ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے چھوٹے بھائی علامہ اظہر عباس حیدری جو کہ مناظر اسلام ہیں اور ان کی خدمات پاکستان کی عوام کے لیے اور پاکستان کی شیعہ قوم کے لیے بے شمار ان کی خدمات ہیں۔ حکومت چھوٹے بھائی علامہ اظہر عباس حیدری نے ایک 2012 میں تقریر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ علی ولی اللہ جو ہے وہ کلمہ حق ہے اور یہ کلمے کا لازمی جزو ہے۔ تو 2012 میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ علی ولی اللہ حق ہے اور یہ کلمے کا جز ہے۔ اگر اس بنیاد پر ان کو اریسٹ کیا گیا تو پھر یہ اس بات کا کیا قصور ہے؟ ایسے تو پھر عیسائی جو ہے وہ ان کو پاکستان میں رہنے کا حق نہیں ہے، ہندوؤں کو پاکستان میں رہنے کا حق نہیں ہے، دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں، ہر جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اپنے اپنے عقیدے ہیں، اپنے اپنے ان کے نظریات ہیں۔ تو یہ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ علی ولی اللہ ہماری کلمے میں، اذان میں، نماز میں، جہاں پر ہم اللہ اور رسول کی گواہی دیتے ہیں وہاں پر ہم علی ولی اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ بات ہم شیعوں کے اوپر ہے۔ ہم آپ کو تو نہیں کہتے کہ آپ بھی پڑھو، آپ کا دل کرے آپ پڑھو، آپ کا دل نہ کرے نہ پڑھو۔ تو کیوں یہ بڑی عجیب بات ہے۔ خیر آگے سنتے ہیں کہ آگے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ باطل قوتوں نے جو علی ولی اللہ کے مخالف ہیں اور خاص کر ایک تکفیری فرقہ ہے جس کا میں نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، انہوں نے ایک جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کرایا جس میں لکھا کہ شیعہ عالم نے تقریر کی ہے اور اس میں جو ہے کلمے میں تحریف کی ہے، اضافہ کیا ہے، بڑھا دیا ہے، اس طرح جھوٹا اور ناجائز مقدمہ جو ہے اس کے خلاف درج کیا گیا۔ اس کے خلاف ایسے مقدمہ ہو نہیں سکتا کیونکہ جو مقدمہ ان کے خلاف کرنے والے ہیں نا، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ان کا مذہب الگ ہے، شیعہ کا مذہب الگ ہے۔ تو یہ بیسک ہے ایف آئی آر کی یا مقدمے کی۔ جب ہم کسی کے اوپر مذہبی مقدمہ کریں گے، اگر میں مقدمہ کرتا ہوں ہندوؤں کے اوپر کہ ہندو ہمارے نبی کو کیوں نہیں مانتے، ہندو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ نہیں پڑھتے، تو ہندو کہیں گے کہ ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم ہندو ہیں، آپ اس لیے پڑھتے ہو کہ آپ مسلم ہیں۔ بات سیدھی ہے۔ جب ان کا مذہب میں یہ چیز شامل نہیں ہے تو یہ پھر بڑی عجیب بات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جس کا علامہ صاحب کو قطعی علم نہیں تھا اور 2012 کا مقدمہ ہے اور ان کو سنڈے والے دن جو لاسٹ گزرا ہے ان کو جاتلی تھانہ کی حدود سے ایک مجلس پڑھ کے آ رہے تھے، وہاں سے گرفتار کیا گیا اور بعد میں ایک دن کے بعد ان کو فیصل آباد سمندری تھانہ مرید والا اس میں وہ مقدمہ درج ہوا تھا، وہاں پیش کیا گیا۔ ہم نے بیل اپلیکیشن دائر کی۔ بیل اپلیکیشن کل میں نے خود فل فلیج آرگو کیا ہے جس میں 100% چانسز ہیں ان کی بیل ہونے کے، لیکن انتظامیہ کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا اور بلا وجہ بے گناہ آدمی کو جناب جیل میں رکھا گیا ہے۔ اور آج انہوں نے کل وکالتنامہ دیا کہ ہم بحث کریں گے آج انہوں نے وکالتنامہ اور چینج کر دیا، نیا وکیل کر کے، تو وہ ایک جو ہے ڈیلنگ ٹیکس استعمال کر رہے ہیں اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومتی اداروں سے کہتے ہیں کہ
بے گناہ افراد کو فوری طور پر رہا کیا جائے، خصوصاً میرے بھائی علامہ اظہر عباس حیدری کو رہا کیا جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اہل سنت اور اہل تشیع میں جو فرق ہے وہ فرق ہی علی ولی اللہ ہے، کیونکہ اہل تشیع بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کے قائل ہیں، اور ہم کلمے میں پہلے امام کا نام لے کر ہم اپنا عقیدہ بتا دیتے ہیں کہ بعد رسول ہم مولا علی کو پہلا امام مانتے ہیں، پہلا خلیفہ مانتے ہیں، اور آخری امام اور خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اور اس میں شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، پہلا حضرت مولا امام علی علیہ السلام ہے اور آخری حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ ہر دور کا ایک امام ہے، جس نے اپنے امام کی معرفت اپنے امام کو نہ پہچانا وہ گویا جاہلیت کی موت مرا۔ تو ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے فرمان پر بعد مصطفیٰ مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانتے اور آخری خلیفہ بلا فصل امام مہدی کو مانتے ہیں، اور ہمارے 12 جانشین بھی کھلی کتاب کی طرح لوگوں کے سامنے واضح ہیں۔ جو لوگ مقدمہ ان کے اوپر دائر کرنے والے ہیں وہ بتائیں کہ وہ 12 امام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تھے وہ 12 امام پورے کر کے دکھائیں۔ اگر وہ 12 امام پورے کرتے ہیں، 6 نمبر پر تو یزید ان کا امام آتا ہے۔ یہیں سے وہ پھنس جاتے ہیں کہ جو رسول کی آل کو ذبح کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کے امام ہیں، تو دین کے غدار کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں یا یہ لوگ ہیں؟ کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے ساتھ مخلص ہو جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانے کا غم اپنانے، یہی دین ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں، ان کی بیٹی کا غم رسول پاک کا غم ہے۔ شیعہ کا یہ قصور ہے کہ وہ ان لوگوں کو ہر سال محرموں میں بے نقاب کرتے رہتے ہیں جن لوگوں نے رسول کے گھرانے کے ساتھ غداری کی ہے۔ بس یہ قصور ہے، اور شیعہ ان کے بنائے ہوئے خلیفوں کو نہیں مانتے، شیعہ ان خلیفوں کو مانتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی 12 خلیفے، پہلا خلیفہ حضرت امام علی اور آخری حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ بس یہی قصور ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے ہماری یہ ویڈیوز دیکھی ٹائم نکال کے۔ ہم بہت محنت سے ویڈیوز تیار کرتے ہیں۔ ہماری دیگر ویڈیوز دیکھنے کے لیے اینڈ سکرین میں پلے لسٹ شو ہو رہی ہے، یہاں پر لازمی ہماری دیگر ویڈیوز دیکھیں۔ ایسے ہی ہم بڑی محنت سے آپ کے لیے ویڈیوز تیار کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تحفہ یا علی مدد۔